بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آصف خان۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ آج کے اہم موضوعات پر آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ جو بڑی خبر ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی نے بالآخر وفاق میں وزارت عظمیٰ کے لیے مسلم لیگ نون کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں جو پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین ہے، شریک چیئرمین ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہوگی، وزارتیں نہیں لیں گی۔ یقیناً پاکستان پیپل پارٹی نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا، لیکن جو پاکستان پیپل پارٹی کے روح رواں ہیں آصف علی زرداری، چونکہ انہوں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، اس لیے وہ کیا کیا عہدے لیں گے اس انکار کے باوجود، کون کون سے آئینی عہدوں پر ان کی نظر ہے، یہ آپ کے ساتھ تفصیلات ڈسکس کریں گے۔ اور جو دوسری اہم خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے خیبر پختونخوا کے لیے علی امین گنڈاپور کو وزارت اعلیٰ کا امیدوار نامزد کیا ہے۔ یہ فیصلہ کتنا سودمند ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے؟ اور جو بانی قائد ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے وفاق میں مجلس وحدت مسلمین اس جماعت کے ساتھ اور خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کی منظوری بھی دے دی ہے، تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جس طرح آپ کو علم میں ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ جو اتحاد ہے، عمران خان کو اس اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے مخصوص نشستیں۔ تو کیا ایسے حالات میں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی وفاق میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں؟ خیبر پختونخوا میں تو نشستیں مخصوص نہ بھی ہوں تو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کو واضح اکثریت حاصل ہے، وہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ گروپ بنا کر بھی وزیر اعلیٰ کو منتخب کر سکتے ہیں۔ ان تمام موضوعات پر تفصیلی گفتگو سے قبل ہمارے اپنے ان تمام دوستوں سے گزارش ہوگی کہ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، اور اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ تو پہلی بڑی خبر، پاکستان پیپل پارٹی نے بالآخر منظوری دے دی ہے۔ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں وفاق میں، اس کی حمایت کریں۔ جو پارٹی کے شریک چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے تفصیلی پریس کانفرنس کی، اور اس تفصیلی پریس کانفرنس کی جو اہم نکات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپل پارٹی، انہوں نے کہا کہ وزارت عظمیٰ کے لیے مسلم لیگ نون کی حمایت کرے گی، اور یہ فیصلہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا ہے، پارٹی نے کیا ہے۔ اور دوسری اہم خبر، انہوں نے کہا کہ وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہیں۔ جس طرح کل اور آج یہ میڈیا میں یہ خبر گردش کرتی رہی کہ اس طرح کا فارمولہ طے پا گیا ہے پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان شراکت اقتدار کا، کہ پہلے 3 سال جو بڑی جماعت ہے، پہلے 3 سال ان کا وزیر اعظم ہوگا، یعنی میاں شہباز شریف ہوں گے، چونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں، اور آخری 2 سال جو ہیں چونکہ دوسری بڑی پارٹی پھر پاکستان پیپل پارٹی ہے، تو بلاول بھٹو زرداری وزارت عظمیٰ سنبھالیں گے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری نے اس پریس کانفرنس میں اس بات کو بالکل کلیئر کیا کہ وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہیں شہباز شریف کی حمایت کریں گے، یقیناً شہباز شریف امیدوار ہوں گے، یا مسلم لیگ نون کی جانب سے جو بھی امیدوار ہوگا اس کی حمایت کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ وفاقی کابینہ کا بھی حصہ نہیں بنیں گے، یعنی پاکستان پیپل پارٹی وزارتیں نہیں لیں گی، کوئی چیز نہیں لے گی، صرف جو مسلم لیگ نون کی حکومت کو سہارا دے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر ہم یہ نہ کرتے، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ ہماری بات نہیں ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ بانی پاکستان تحریک انصاف یہ 2 ٹوک الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ 3 پارٹیوں کے ساتھ اتحاد ہرگز نہیں کرنا، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارٹی، MQM، یہ اس کا خاص ٹارگٹ ہے، یہ اس کی مخالف جماعتیں ہیں۔ اور لگتا ہے کہ جیل کے اندر بھی عمران خان کا جو اصولی موقف ہے، جو 2 ٹوک موقف ہے، اس پر وہ سختی کے ساتھ کاربند
डटे हुए हैं और कोई भी जेल और कोई भी कैदोबंद की जो सहूलतें हैं वो कैद हैं, लेकिन उसके मौक़िफ़ में तब्दीली या कोई लचक की इस तरह के मतलब आसार नज़र नहीं आए। ये जो फैसला है तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान ने ये फैसला किया है और पार्टी के जो तर्जुमान है रऊफ हसन, उन्होंने इस फैसले को मीडिया के सामने बयान किया है। वो पार्टी के जो बानी चेयरमैन है उनके साथ उनकी जेल में मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला सुनाया कि पानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि इन तीन जमातों के साथ किसी सूरत इत्तेहाद नहीं करना। उन्होंने दीगर बातें भी कही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की जानब। पीपल पार्टी जो है वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने ये फैसला इसलिए भी किया है, इसलिए भी ये फैसला नागुज़ीर था कि हम अगर ये फैसला न करते तो फिर शायद मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराने पड़ते। बिल्कुल उनकी बात ठीक है, क्योंकि सादा अक्सरियत के लिए मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल पार्टी का इत्तेहाद, पीपल पार्टी की हिमायत वो नागुज़ीर है। पाकिस्तान पीपल पार्टी की हिमायत के बगैर कोई जमात जो है वो वफाक में हुकूमत जो है नहीं बना सकती। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चूंकि उनके तो आज़ाद अरकान हैं, या कोई और जमात हो, MQM या दूसरी छोटी जमातें जो हैं जिनके पास एक्का दुक्का या 3-4 सीटें हैं, तो उनसे हुकूमत सादा अक्सरियत का मिलना नामुमकिन था। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी पर सबकी नजरें थी, तो उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला मुल्की मफाद में किया है, कौमी मफाद में किया है। उन्होंने कहा कि आईनी जो ओहदे हैं, अब असल बात की जानब आ जाते हैं कि आईनी जो ओहदे हैं उस पर पाकिस्तान पीपल पार्टी, उन्होंने कहा कि जरूर जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर बने। ख्वाहिश का इजहार अगर उन्होंने किया है, वरना ख्वाहिश का इजहार जरदारी साहब जो है वो करते नहीं है। वो अपने जबान से कम बोलते हैं, काम बैकग्राउंड में ज्यादा करते हैं। तो जरदारी साहब यकीनन पाकिस्तान के नए सदर मुमलिकत होंगे। वो कच्ची गोलियां उन्होंने नहीं खाई कि वो इस तरह शहबाज शरीफ को हुकूमत करने देंगे। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आईनी जो ओहदे हैं, सदर मुमलिकत का ओहदा, स्पीकर का ओहदा और साथ साथ उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट का ओहदा, उसके लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। लेकिन वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए, वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी। ये ओहदा जो है ये उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम लीग नून जो जिस उम्मीदवार को खड़ा करेगी उसकी हिमायत करेंगे। एक बात तय है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है, अब वो साफ नजर आ रहा है कि गुनाह जो है जरदारी ने जो अब पत्ता खेला है, आसिफ अली जरदारी यकीनन इन सारे फैसलों के पीछे उन्हीं का हाथ है। और अब वो सही मानों में PDM की जो हुकूमत थी उसमें भी किंग मेकर आसिफ अली जरदारी थे। ये हुकूमत जो बनने जा रही है इसमें भी किंग मेकर आसिफ अली जरदारी जो है वो बिल्कुल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है पसे पर्दा मुस्लिम लीग नून के साथ अगर उनकी बात बनेगी तो इस तरह बनेगी कि सदर मुमलिकत का ओहदा भी पाकिस्तान पीपल पार्टी को मिलेगा, स्पीकर का ओहदा भी पाकिस्तान पीपल पार्टी को देना पड़ेगा बअमर मजबूरी। और जो एक अहम ओहदा है वो है गवर्नर सिंध का, चूंकि MQM की भी ये ख्वाहिश है कि गवर्नर का ओहदा उनके पास हो, क्योंकि सिंध में पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है उसके पास वाज़ी अक्सरियत है और उन्हें MQM की हिमायत की जरूरत नहीं है। उनकी हुकूमत जो है MQM की हिमायत के बगैर भी कायम हो सकती है। MQM की ख्वाहिश जरूर है कि वो ने शरीक इख्तिदार करे पाकिस्तान पीपल पार्टी, लेकिन पीपल पार्टी जो है वो अब जो उसकी नजरें हैं वो गवर्नर सिंध के ओहदे पर भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी सिंध पर अपनी गिरफ्त जो है, सूबा सिंध पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखना चाहती है, मजीद मजबूत रखना चाहती है। और ये ऐसी सूरत में ही मुमकिन है कि गवर्नर का ओहदा जो है, गवर्नर भी वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की मर्जी का हो और सदर मुमलिकत का ओहदा जो है वो तो पाकिस्तान पीपल पार्टी को मिलना ही मिलना है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी जो है वो यकीनन पाकिस्तान के नए सदर होंगे। स्पीकर का ओहदा और सेनेट के चेयरमैन के ओहदे के लिए भी वो तो पाकिस्तान पीपल पार्टी इसके लिए कोशिश करेगी, जो भी करेगी। लेकिन ये इस तरह के आईनी ओहदे हैं कि जरदारी की ख्वाहिश है आसिफ अली जरदारी
की کہ یہ آئینی عہدے یہ پاکستان پیپل پارٹی کے پاس ہوں، اور اب گناہ جو ہیں اگر معاشی بحران ہوگا تو پاکستان پیپل پارٹی شریک اقتدار نہیں ہوگی، ان کے وزیر نہیں ہوں گے، کابینہ میں ان کے مشیر نہیں ہوں گے، تو اب جو سارے گناہ ہیں وہ شہباز شریف کے کھاتے میں، مسلم لیگ نون کے کھاتے میں ہوں گے، اور سارے ثواب جو ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ خود کمائے گی۔ تو اس طرح کی سچویشن کا سامنا ہے اس وقت مسلم لیگ نون کو، اور مجھے سن 2008 کے انتخابات کے بعد جس میں پاکستان پیپل پارٹی نے حکومت بنائی تھی، پاکستان پیپل پارٹی MQM شریک اقتدار تھے، وفاق میں بھی تھے، اور چونکہ بالکل لنگڑی لولی حکومت تھی، بڑی مشکلوں سے وہ آصف علی زرداری نے چلائی تھی، چونکہ وہ صدر مملکت آصف علی زرداری تھے، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے، اور ہر دوسرے روز الطاف حسین خفا ہوتے تھے، اور ہر دوسرے روز رحمان ملک جو وزیر داخلہ تھے، مرحوم رحمان ملک، وہ 9-0 پہنچ جاتے تھے اور ان کو مناتے تھے، اور یہ بلیک میلنگ کا سلسلہ جو ہے وہ 5 سال تک چلتا رہا۔ بڑی مشکلوں سے آصف علی زرداری پاکستان پیپل پارٹی نے وہ بڑی مشکلوں سے وہ 5 سال گزارے تھے۔ بہرحال لگتا ہے کہ ایسی صورتحال کا سامنا اس دفعہ شہباز شریف کو ہو سکتا ہے، اور وہ MQM کے ہاتھوں شاید نہ ہو بلکہ پاکستان پیپل پارٹی کے ہاتھوں ہو، کیونکہ اس وقت پاکستان کو بدترین معاشی صورتحال کا سامنا ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ اپنے منشور میں یہ کہہ چکی ہے کہ وہ مہنگائی کم کریں گے، اسپیشلی جو انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کے نرخ، پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ، انہیں کم کرنے کی انہوں نے اپنے منشور میں یقین دہانی کرائی ہے، اور بجٹ جو پاس ہوگا وہ یقیناً پاکستان پیپل پارٹی کی منظوری سے، پاکستان پیپل پارٹی کی اجازت سے، پاکستان پیپل پارٹی کی حمایت سے منظور ہوگا، ورنہ بجٹ جو ہے وہ شہباز شریف حکومت منظور نہیں کر سکے گی۔ بجٹ کے لیے صرف جو بجٹ اس طرح کا ہے، جو دیگر اصلاحات ہوں گی، جو دیگر بل ہوں گے، لیکن بجٹ ایسی چیز ہے کہ جو پاکستان پیپل پارٹی کی اس میں حمایت درکار ہوگی۔ مسلم لیگ نون کو، شہباز شریف حکومت کو یقیناً شہباز شریف ہی وزیر اعظم بنیں گے، اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو بجٹ کی منظوری میں پاکستان پیپل پارٹی کی حمایت ضروری ہوگی، اور اس کے لیے شہباز شریف کو جس طرح انہوں نے PDM کی جو 16 مہینوں کی حکومت تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی، تو اب پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد بچانے کے لیے شہباز شریف کو کون کون سی اور قربانیاں دینی پڑیں گی، یہ یقیناً آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بجٹ اگر منظور نہیں ہوگا، بجٹ میں اگر پاکستان پیپل پارٹی کی باتیں نہیں مانی جائے گی، اب IMF کی باتیں بھی ماننی پڑیں گی، زرداری کی باتیں بھی ماننی پڑیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایسے حالات میں مسلم لیگ نون پاکستان کو معاشی مشکلات کے بور سے کس طرح نکالتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کس طرح نکالتی ہے، شہباز شریف اور ان کی ٹیم کس طرح نکالتی ہے، اور پیپل پارٹی کی حمایت سے یہ جو حکومت ہے یہ کتنا عرصہ چلے گی، یہ کتنی مستحکم حکومت ہوگی، آیا اس میں بلیک میلنگ ہوگی یا آصف علی زرداری جو ہے وہ ان کو فری ہینڈ دیں گے؟ لگتا تو نہیں ہے، لیکن چلو امید اچھے کی رکھنی چاہیے۔ ایک بات ہے کہ اگر مسلم لیگ نون موجودہ صورتحال میں معاشی بحران پر قابو نہ پا سکی، اسپیشلی اگر مہنگائی کو کم نہ کیا گیا اور IMF کے ساتھ معاملات کو خوش اسلوبی سے طے نہ کیا گیا، تو یقیناً مسلم لیگ نون کو اس کا مزید نقصان ہوگا، اور سیاسی طور پر انہیں اس کا مزید کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ حکومت کس طرح چلتی ہے، لیکن ایک معاملہ ہے کہ جو 1.5 لاکھ کے خدشات تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے لیے راستہ آسان ہو گیا ہے کہ وہ اپنے وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف کو امیدوار نامزد کریں۔ پاکستان پیپل پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ وہ اس کی حمایت کریں گے۔ اب دوسری اہم خبر کی جانب آتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جو ہیں، انہوں نے امیدوار نامزد کیا ہے علی امین گنڈاپور کو خیبر پختونخوا کے وزارت اعلیٰ کے لیے۔ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل سب کو پتہ ہے، لیکن تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ انہوں نے قومی سیٹ پر وہ ڈی اے خان سے صوبائی سیٹ جیتنے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں، قومی سیٹ پر انہوں نے دوسری دفعہ جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان کو شکست دی ہے۔ اس دفعہ بھی سن 2018 کے انتخابات میں بھی ڈی اے خان کی جو مولانا فضل الرحمان کی آبائی سیٹ ہے اس پر علی امین گنڈاپور کامیاب ہوئے تھے، لیکن اگر وزارت اعلیٰ کی بات کی جائے تو بہت سارے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان کی جو وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کی ماضی کی جو ہسٹری ہے وہ کوئی
زیادہ کامیاب نظر نہیں آئی، وہ ناکام ہی نظر آئی ہے۔ پنجاب میں انہوں نے بزدار کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا تھا جو 18 سے 23 کا ٹینیور تھا گزشتہ دور میں، تو انہیں عمران خان نے وسیم اکرم پلس کا خطاب بھی دیا، لیکن ان کی کارکردگی بھی ناقص تھی اور آخر میں وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی داغ مفارقت دے کر چلے گئے۔ خیبر پختونخوا میں انہوں نے پہلے پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا، 13 سے 18 تک پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے، اور بعد میں محمود خان ان کی تخلیق بنی۔ محمود خان کو انہوں نے میدان میں اتارا اور ان کی بڑی تعریفیں کرتے رہے کہ جی انہوں نے فلاں کیا فلاں، لیکن یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ نہ صرف عمران خان کو دھوکہ دے گئے، پارٹی چھوڑ گئے، بلکہ اپنی سیاست کا بھی اس الیکشن میں انہوں نے جنازہ نکال لیا۔ وہ الیکشن بھی ہار چکے ہیں، لیکن عمران خان کی سلیکشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سلیکٹ کرنے میں ماضی کے تجربات کو دیکھ کر اس وقت بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک اگریسو بندے ہیں، اور جو کنفرنٹیشن کی سیاست ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بھی مزید معاملات خراب ہوں گے۔ اس سے وفاقی حکومت چونکہ مسلم لیگ نون کے پاس ہوگی، ان کے ساتھ بھی معاملات خراب ہوں گے، اور خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جو اس وقت 950 ارب روپے کا مقروض ہے۔ ایسے حالات میں کیا علی امین گنڈاپور جو ہے اس طرح کی ٹیم بنانے میں کامیاب ہوں گے کہ جو انتظامی اور معاشی معاملات کا حل نکال سکیں گے؟ یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ اس فیصلے پر پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کہا جا رہا ہے، بہت سارے سینئر تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں، بہت سارے جو ملک کے نامور صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی دبے الفاظ میں یہ کہا جا رہا ہے، اس فیصلے سے اختلاف کیا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کی بجائے اگر مشتاق غنی اور اس کے علاوہ اکبر ایوب یا کسی اس طرح کے اور اعتدال والے بندے کو وزیر اعلیٰ کے لیے امیدوار نامزد کیا جاتا، وزیر اعلیٰ بنایا جاتا، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو روابط ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو خراب تعلق ہیں، تو اس کو ٹھیک کرنے میں بھی یہ لوگ اہم رول پلے کرتے، اور ساتھ ساتھ جو ہے خیبر پختونخوا کے انتظامی اور معاشی معاملات کو بھی حل نکالنے کے لیے کردار ادا کرتے۔ بہرحال یہ عمران خان کا فیصلہ ہے، ان کی بات سے اگر پارٹی کے اندر سے کوئی اختلاف کرے گا تو یقیناً وہ اپنا نقصان کرے گا۔ ان حالات میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی کھڑا ہو جائے، کیونکہ عمران خان کے خلاف ان کے سیاسی جو حریف تھے وہ کھڑا نہیں ہو سکے۔ جیل میں بند ایک شخص سب کو ہرا گیا، ان کی ایک کال پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگ سارے جیت گئے ہیں، تو حالات اس طرح کے لگتے نہیں ہے کہ کوئی مخالفت ہو جائے گی، لیکن اپنی آراء کا وہ ضرور اظہار کر رہے ہیں کہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور، میں یہ بات بتانا بھول گیا کہ وہ 7 مہینوں سے مفرور ہیں، اور آج ہی جو میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو انہوں نے ہائی کورٹ سے 7 دن کی ضمانت حاصل کی ہے، کیونکہ ان کے والد جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی، وہ وفات ہوئے، تو ان کا آج جنازہ ہوا ہے، اور ان کے لیے یقیناً دکھ کا دن بھی ہے آج، اور خوشی کا بھی۔ دکھ اس لیے ہے کہ ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور خوشی اس بات کی ہے، ان کے لیے خوشی کا مقام اور خوشی کا دن اس لیے ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار نامزد ہوئے ہیں، اور یقیناً اگلے وزیر اعلیٰ وہ ہوں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اکیلے خیبر پختونخوا میں حکومت بنا سکتی ہے، آزاد ممبران مل کے بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو ایک اور اہم خبر ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی اور وفاق پنجاب میں متحدہ وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کی منظوری دے دی ہے۔ اس اتحاد کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ مخصوص نشستیں وہ پارٹی کو ملنی ہوتی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو ہے پارٹی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے کھاتے میں، مطلب رجسٹرڈ جماعت ضرور ہے، لیکن چونکہ ان کے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، ان سے نشان واپس لے لیا گیا تھا، تو اس وقت جو ہے ان کے لیے کسی دوسری جماعت میں شامل ہو کر سیٹیں حاصل کرنا، اس کی گنجائش تو موجود ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں یہ لوگ اس وقت شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ الیکشن ایکٹ میں یہ بات واضح ہے کہ جو جماعت انتخابات میں حصہ نہیں لے گی، یا جس پارٹی پر انتخابات میں حصہ لینے پر کسی وجہ سے بھی
किसी वजह से भी पाबंदी आयद होगी तो बाद में कोई आज़ाद मेंबर इलेक्शन जीत कर उस पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपनी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते और उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी, वफाक में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल होने की इमरान खान ने मंजूरी दी है, हिदायत की है। लेकिन यहाँ भी बहुत सारे मसाइल हैं, नए कानूनी और नए आइनी जो है वो मसाइल का तहरीक इंसाफ को सामना करना पड़ेगा। यकीनन मामलात अदालतों में जाएंगे। जमात इस्लामी चूंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में उनका कोई मेंबर नहीं है, वो सारी नशस्तें हार चुके हैं, तो क्या ऐसी जमात में शामिल हो सकते हैं? और अहम बात यह होगी कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि मखसूस नशस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों के लिए जो फहरिस्तें मांगी थी वो 17 जनवरी आखिरी तारीख थी, चूंकि 8 फरवरी कौमी इंतखाबात हुए थे। ये तमाम जमातों ने लिस्टें देनी होती हैं और उसके तनासब से जो उनके कामयाब फिर उम्मीदवार होते हैं उसके तनासब से मखसूस नशस्तें दी जाती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि नहीं थी, जमात इस्लामी ने तो अपनी मखसूस नशस्तों की फहरिस्त दी होगी और इस तरह जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है उसने अपने उम्मीदवारों की लिस्टें दी होंगी। तो आया जो उम्मीदवार अब कामयाब होंगे, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोग इन जमातों में जाएंगे भी, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन फहरिस्तों में रद्दबदल कर सकती है या नहीं कर सकती, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जमात इस्लामी तो कौमी जमात है, अगर ये इंतखाबात में वो नाकाम हुई है तो उन्होंने तो फहरिस्तें अपनी जमात की दी होंगी। और जो दूसरी जमात है MWM, तो वो तो कोई गुमनाम जमात है जिनकी कुरम एजेंसी से एक नशस्त है कौमी असम्बली की, तो उन्होंने शायद 2-3 नाम दिए हों, बाकी तो दिए ना हो। तो ऐसी सूरत हाल में मजीद फहरिस्तें इस वक्त दी जा सकती हैं। यकीनन ये एक कानूनी बेस है और ये इसका फैसला जो है फिर वकला की टीम इमरान खान के पास मौजूद है। ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और इलेक्शन कमीशन ही इस हवाले से बेहतर फैसला कर सकेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी वक्त है सोचने का। उनकी लीगल टीम यकीनन उन्होंने इस हवाले से कोई न कोई लाएअमल तय किया होगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फायदा होता है तो यकीनन वो इसके लिए जाएंगे, इन जमातों से इत्तेहाद करेंगे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फायदा ना हो तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं वो आज़ाद ग्रुप की शक्ल में ये अगले 5 साल गुजारें, अगर हुकूमत मुस्तहकम पायदार होगी और 5 साल का टर्नओवर पूरा करेगी। क्योंकि अगर ये लोग जमात इस्लामी या MWM में जाएंगे तो 5 साल तक ये उनकी पॉलिसी पर फॉलो करेंगे, उनके जो सरबराह हैं उनका हुक्म मानने के पाबंद होंगे। और बाद में चूंकि फिर सेनेट के इंतखाबात भी होने हैं तो ऐसी सूरत हाल में मजीद परेशानियों से बचने के लिए यकीनन PTI जो है उन्होंने होमवर्क कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो यकीनन ये फिर नया तनाज़ा उनके लिए पैदा होगा। अब देखते हैं कि इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़ियादत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, उसका क्या हल निकालते हैं कि कौमी असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी उन्हें मखसूस नशस्तें भी मिल जाएं, पंजाब असम्बली में भी मखसूस नशस्तें मिल जाएं। कम व बेश 27 और 30 नशस्तें उन्हें मिलेंगी अगर वो इन जमातों के साथ MWM और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करते हैं तो ये फ़ायदा तो उन्हें होगा। लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि आया इनके अपने लोग जो हैं अपनी जो वो फहरिस्तें देंगे वो मखसूस नशस्तों पर आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। और सेनेट के इंतखाबात के लिए आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और लीगल टीम तो उन्होंने इसके लिए कोई होमवर्क ज़रूर किया होगा और आने वाले दिनों में सारी सूरत हाल वाज़ेह होगी। बहरहाल ये आज की 2-3 अहम खबरें थी, अहम टॉपिक थे जिस पर हमने आपके साथ गुफ्तगू की। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।